بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام کویسچن آنسر وتھ تکبیر لے کر آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں یہ پروگرام تکبیر ٹی وی سے ہر منڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے شام 7 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یو کے اور یورپ میں رہتے ہوئے قدم قدم پر ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، چونکہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں مختلف قسم کے مسائل درپیش آتے ہیں تو ان کا حل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکبیر ٹی وی نے یہ پروگرام اسی لیے آپ کے لیے شروع کیا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی قاسم ضیاء قادری صاحب۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، کوشش کریں کہ ابتدا میں ہی اپنا سوال نوٹ کروا دیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے ٹاپک شروع کر رکھا ہے، اس پر سوالات شروع کرتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کی طرف سے سوالات آنے شروع ہوتے ہیں ہم آپ کے سوالوں کے جوابات جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آج بھی چونکہ ہم نے طہارت کا باب شروع کر رکھا ہے، اور طہارت میں غسل، وضو اور ناپاکی اور پانی کس طرح پاک ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جہاں دینی معلومات کے اندر اضافہ بھی ہو، وہاں ہمیں جب یہ مسائل درپیش آتے ہیں تو ان کا ہمیں جواب بھی مل سکے۔ آج بھی ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی قاسم ضیاء موجود ہیں۔ میں ناظرین اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے مفتی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ صاحب، طہارت کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ بتائیے کہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ طہارت کی گفتگو چل رہی تھی، کیونکہ وضو وغیرہ اور غسل جو ہے وہ پانی سے ہوتے ہیں، یہ بڑا اس حوالے سے امپورٹنٹ کوسچن ہے تاکہ ہم پاک پانی سے ہی یہ سارا سلسلہ کریں۔ اصل میں پانی ناپاک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سمپل وجہ اس کی یہی ہے کہ جب امپیورٹی، کوئی نجاست پانی کے اندر ڈراپ ہو جائے، گر جائے، تو اس وقت پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب نجاست کا کوئی ایک قطرہ ہو یا نجاست زیادہ ہو، جب وہ پانی میں گر گئی تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور نجاست کی اب کئی ٹائپس ہیں۔ نجاست مردار کے جانور کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یا نجاست عینی ہی بھی کوئی چیز نجاست ہو سکتی ہے، جیسے کہ انسان یا کسی جانور سے نکلنے والی گندگی، یا انسان کا بلڈ، یا انسان کی وومٹنگ جو ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی نجاست ہو سکتی ہیں، یا پیشاب وغیرہ، یا پھر کوئی جانور ڈیڈ ہے، مردار ہے، وہ پانی میں گر گیا اور اس سے بھی پانی نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیڈ اینیمل بھی وہ ناپاک ہوتا ہے، یہ بھی امپیورٹی ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک پانی نہ تو وضو اور غسل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اگر جسم پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا، یا کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو بھی پاک کرنا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ناپاک پانی کے احکام ہیں۔ جی، اور اسی طریقے سے علامہ صاحب، جنبی اور حیض و نفاس والی عورت، اس کا جھوٹا جو ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ جی، یہ بھی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے کئی مسکنسیپشن کو ہم نے حل کیا ہے، یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ جو شخص جنبی ہو، جس پر غسل فرض ہو، یا عورت حیض کے پیریڈز میں ہے یا نفاس کا پیریڈ گزار رہی ہے، اور اگر یہ کوئی چیز پی لے یا پانی کا گلاس پی لے، تو جو باقی بچ جاتا ہے، لیفٹ اوور واٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس پر غسل فرض تھا، تو اس نے اس پانی کو پی لیا، اب وہ ناپاک ہو گیا۔ ایسا کوئی کنسیپٹ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ جس پر غسل فرض ہے اس نے پانی پی لیا، اس کا جھوٹا پانی یا اس کا لیفٹ وہ واٹر جو ہے وہ بالکل پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، کیونکہ جب غسل فرض ہوتا ہے اس پہ نجاست حکمیہ آتی ہے، نجاست حقیقیہ نہیں آتی جسم پر۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے جسم پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے۔ شریعت نے کہا کہ غسل کرو،
بس یہ نجاست حکمیہ ہے، یعنی نظر نہ آنے والی نجاست ہے، یہ حکمی طور پہ نجاست ہے، حقیقی تو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پانی کے اندر اس کے لب لگتے ہیں یا اس کا جسم لگتا ہے، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، امپیور واٹر نہیں بنے گا۔ تو یہ اس حوالے سے یاد رکھیے، اگر حیض و نفاس والی عورت لیفٹ اوور واٹر چھوڑ دے، یا کوئی جس پر غسل فرض ہے مرد واٹر چھوڑ دے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں وہ مستعمل ہو سکتا ہے، اس کے ایک اپنی کنڈیشن ہے، یعنی وہ دوبارہ غسل یا دوبارہ وضو کے لیے اسے استعمال کرنا، اس کے لیے شرائط کچھ ہو سکتی ہیں، اگر اس میں لب لگ گیا یا آپ کے جسم کا حصہ لگ گیا ہے، ورنہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے حکم ہے۔ جی، اسی طریقے سے مصعب رہنمائی فرمائیے کہ کیا غیر مسلم کا جھوٹا پانی جو ہے وہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ جی، غیر مسلم بھی انسان ہے، اور نان مسلم جتنے بھی ہیں ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ انسان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، اگرچہ اس پہ غسل فرض ہے یا اس کے اوپر کوئی اور کنڈیشن لاگو ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے، بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے جہالت کی وجہ سے، کہ نان مسلم نے یہ پانی ڈرنک کر لیا ہے، اب اس کو پینا یا اس کو چھونا، یا برتن ایک کو پکڑ لیا ہے تو اب برتن ناپاک ہو گئے ہیں۔ ایسے کوئی اسلام میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کنسیپٹ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ نان مسلم کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، وہ لیفٹ اوور واٹر چھوڑ دے تو اس کو بھی پیا جا سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس میں ایک شرط ہے، اگر اس نے شراب نہ پی ہو۔ اگر شراب پی ہے اس نے ابھی اور منہ پہ شراب لگی ہوئی ہے، اور پھر اس نے پانی پیا اور کچھ شراب کے ذرات پانی میں چلے گئے، تو اس سے تو پانی پھر ناپاک بن جائے گا، کیونکہ شراب خود یہ عین ہی نجس چیز ہے، امپیور چیز ہے ہمارے اسلام کے مطابق، اس وجہ سے پھر اس کا ناپاک ہو جائے گا۔ جی، اسی طریقے سے قبلہ صاحب جو ہمارا نیکسٹ طہارت کے حوالے سے کوشچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کن جانوروں کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے؟ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے؟ یہ جانور جتنے بھی وہ جانور جن کا گوشت حرام ہے، مثلا اس میں پوک ہے، خنزیر ہے، اور اس میں شیر ہے، اور اس میں چیتا ہے، اس میں مونکی ہے، تو یہ جانور جو چیٹ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی یہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو ان جانوروں کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے، اس پر حکم ناپاک آتا ہے۔ اگر ان جانوروں نے کسی جگہ سے پیا، اب وہ پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اگر کیا تو آپ کا جسم یا آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے، ان جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اور کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، اس حوالے سے بھی میں کچھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہر وہ جانور جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، یعنی حلال جانور جو ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، لیمب ہے، تو اس کے علاوہ اور جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ان کا جھوٹا جو ہے لیفٹ اوور واٹر بھی پاک ہے۔ بکری کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے، یعنی بکری نے اگر کسی جگہ سے پیا، گوٹ نے کسی جگہ سے پانی پیا اور بعد میں وہ پانی آپ کے جسم پہ لگ گیا، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے، کیونکہ جتنے بھی جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کو آپ اگر آپ کے جسم پہ لگ جاتا ہے تو وہ پاک ہی ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ جی، اسی طریقے سے جانوروں کی بات ہوئی ہے کہ علم صاحب، تو مرغی جو ہے وہ بظاہر حلال ہے، ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ نالیوں میں غلیظ جگہوں پر وہ اپنی چونچ مارتی ہے، وہاں وہ چیزیں ڈھونڈتی ہے، تو کیا اس کا جھوٹا جو ہے؟ جی، ویسے کلیہ تو یہی ہے کہ تمام جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے، لیکن کیونکہ مرغی جو مغلظات کھاتی ہے، گندگی میں چونچیں وغیرہ مارتی ہیں، اس کا جھوٹا مکروہ علماء نے بیان کیا ہے، یعنی یہ مکروہ ہے پانی اس کا، اور اگر جس سے اس نے چونچ ماری اس کے بعد جو پانی بچا، اسے لیفٹ اوور واٹر مکروہ ہوگا، لیکن ناپاک پھر بھی اس پر ناپاکی کا حکم نہیں آتا، مکروہ کا حکم آتا ہے۔ اگر مرغی کسی جگہ سے چونچ مار دے تو وہ پانی مکروہ بن جاتا ہے۔ جی، اسی طریقے سے ناپاکی کے حوالے سے جانوروں کی بات ہو رہی ہے، تو کہ علم صاحب اگلا جو سوال اس حوالے سے ہے
وہ یہ ہے کہ گھوڑے کے بارے میں کچھ مختلف خیالات ہیں، تو اس کا جوٹھا جو ہے وہ کیا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اچھا، گھوڑے، حالانکہ گھوڑے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جو حرام جانور ہیں ان کا جوٹھا عموماً ناپاک ہوتا ہے، لیکن گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ اس کا جوٹھا لیفٹ واٹر بھی پاک ہے ہماری شریعت میں۔ گھوڑے کا جوٹھا پانی جو ہے ہماری شریعت میں پاک ہے۔ کسی جگہ سے گھوڑے نے اگر پانی پیا اور وہ پانی آپ کے کپڑے کو لگ گیا یا آپ نے اسے استعمال کیا تو وہ پانی بھی پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ناپاکی اس میں کسی طرح کی نہیں آتی گھوڑے کے پی لینے سے۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی غالباً بہن شمیم ہے ہیڈ اسٹریٹ سے۔ کیونکہ ربیع الاول آ رہا ہے تو ہمارے بھی رشتہ داروں میں، برادری میں بچے بہت زیادہ اتنے حوالے بھی دیتے ہیں، تو ہمارا کیا حکم ہے، کیسے ان سے جواب دیں اور بچے کیسے مضبوط ہوں، کیونکہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں نا۔ تو پھر ہم نے کافی بچوں کو بتایا ہوا، مگر کچھ بچے جو ہے نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کمزور ہو جاتے ہیں بچے جو ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ ہمارا کیا ہے، کیسے ہم ان سے۔ جی بہن سمجھ گیا آپ کا سوال، سمجھ گیا۔ میلاد شریف کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں بچے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں رفیق لندن سے بول رہا ہوں۔ جی رفیق صاحب کیا سوال پوچھیں گے؟ ایک سوال ہے، سوال کا جواب دیتے ہیں یا دو سوال کا، کتنے سوال کا جواب دیتے ہاں کوئی نہیں، 2-3 کریں جتنی بھی آپ کی خواہش ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، جی جو نبی تھے وہ سبھی باطنی تھے یا کہ روحانی تھے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد کیا مجھے یاد نہیں رہا دوسرا، یہ جو قرآن پاک ہے جی ایک ہی ہے، جی سبھی مسلمان ایک ہی قرآن پاک ہے۔ جی تو جیسے جیسے ہم نے عمر کے سے گزارا ہے، پہلے ایک ہی جو اولیاء وقت تھے انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیٹ کیا تھا اردو میں یا کسی میں، تو آہستہ 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 جیسے تعلیم زیادہ ہوتی گئی تو جو دوسرے قیدے والے ہیں وہ کہ ان کی ہمارے جو پہلے قرآن ہیں اس میں سے کافی فرق آتا ہے، جب وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہے، تو اس میں بتا دیں جھگڑے میں پڑ گئے ہوئے ہیں، تو اس میں بارے میں کوئی بتا دیں، مہربانی، شکریہ۔ 2 سوال جی ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی کالر ہے جی؟ جی وہ جو طہارت کی ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں ایک سوال رہ گیا، پھر ہم اپنے ناظرین کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی احمد بھائی جی بہت بہت سلام سب آپ کو بھائیوں کو۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں یہ جو بہت زیادہ جنگ و جدل اور لڑائی فساد، یہاں تک کہ یہاں جرمنی میں مجھے 33 سال ہو گئے رہتے ہوئے، یہاں کی جو مرکلہ کونسل جو ہے گورنمنٹ کی، جو اس نے کہا کہ آپ کے جو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، وہ مارنے والا بھی نعرہ تکبیر کہتا ہے اور جس کو مارا جاتا ہے وہ بھی، تو ہم کیا سے یقین کریں کہ کون سا آپ میں مسلمان ہے؟ تو اس کے اوپر میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ کیسے ہمارے یہ جو نفی کر رہے ہیں اٹھ کر اگر عیسائی، تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس نقطے کو جو انہوں نے بیان کیا؟ جی ٹھیک ہے احمد بھائی، آپ کا سوال نوٹ کر لی گئے، انشاءاللہ جواب دیں گے، بہت شکریہ۔ جی ان سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ گھریلو جانور جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کا جھوٹا؟ جی جو گھریلو جانور مثلا پائے جاتے ہیں جیسے بلی ہے، جیسے یہ اس ملک سے میں بہت زیادہ فریکوینٹلی آسکنگ کوسچن میں سے آتا ہے۔ یہاں پوچھا جاتا ہے کہ بلی ہمارے ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے تو وہ مختلف چیزیں کھا لیتی ہے، تو اب ان کا کھانا کیسا ہے، پانی پی لیتی ہے۔ گھریلو جتنے بھی جانور جو گھر میں ہوتے ہیں، جیسے چوہا بھی عموماً گھر میں ہی ہوتا ہے جی جی، اور بلی بھی ہے، ان دونوں جانوروں کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کوئی گھر میں کسی چیز برتن میں منہ مار لیں یا یہ پانی پی لیں تو ان کا لیفٹ وہ واٹر جو ہوتا ہے وہ مکروہ ہے، ناپاک نہیں۔
ان کا بھی لیفٹ واٹر مکروہ ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اب مکروہ کا حکم کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے بیان کیا، مکروہ ہے ناپاک نہیں۔ مکروہ کا حکم یہ ہے اگر صحیح پانی گھر میں موجود ہے نا تو ہم مکروہ کو یوز نہیں کر سکتے، یعنی نہ اس سے وضو کر سکتے ہیں نہ اس سے غسل، اگر صحیح پانی موجود ہے۔ اگر گھر میں صحیح پانی نہیں ہے، مکروہ پانی ہی ہے، تو اس کو ہم غسل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وضو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں جب صحیح پانی نہیں ہے۔ تو یہ مکروہ کا حکم ہے۔ تو مکروہ بلی کا جوٹا بھی مکروہ ہے اور چوہے کا جوٹا بھی، اسی طرح سانپ کا جوٹا بھی فقہاء نے بیان کیا مکروہ ہے۔ تو یہ مکروہ پانی اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جب کوئی اور دوسرا پانی صحیح موجود نہ ہو۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام محمد آفتاب ہے، میں راجل سے بات کر رہا ہوں۔ جی آفتاب صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا یہ ایک سمپل سا سوال ہے جی کہ بیسکلی تو میں پاکستان کا تھا، میں پاکستان ہی رہتا تھا، اور ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری امی یا ہمارے بڑے جو ہیں وہ صحیح کپڑوں کو پاک کرتے تھے نا۔ یہاں ہم لانڈریاں یوز کرتے ہیں، کیا کپڑے ہمارے جو ناپاک ہیں وہ لانڈری میں ہمارے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ یہ میرا سوال۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی جی بہت شکریہ آفتاب بھائی کال کرنے کا۔ ہیڈس فیلڈ سے شمیم بہن نے پوچھا تھا کہ بچے میلاد شریف کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ میلاد شریف منانا جائز ہے یا ناجائز، ثبوت مانگتے ہیں، تو اس بارے میں نہیں، یہ تو یعنی کہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا میلاد شریف کے حوالے سے۔ میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم قرآن کی طرف بھی دیکھیں نا جی تو قرآن بھی کئی چیزوں کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ یہ کام کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جی کہ اپنے رب کی نعمت کو چرچا کرو، جب بھی تمہیں رب کی نعمت ملے اس کا چرچا کرو۔ فحدث میں نا اس کو بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا، اظہار کرنا خوشی کا، مسرت کا کہ مجھے ہمیں رب کی نعمت ملی ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام اس آیت کے تحت بھی دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نعمتوں سے بڑی بلکہ نعمت کبریٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ کسی نعمت پر رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں نے تم پہ احسان کیا، جیسے آنکھ دیے، کان دیے، اور ہمیں عزت دی، معاشرے میں اولاد دی، بڑی بڑی نعمتیں۔ یہ سارا جو ہم اب ماحول استعمال کر رہے ہیں رب کا عطا کردہ ہے، ساری نعمتیں رب نے عطا کی، لیکن کبھی نہیں کہا قرآن میں اے لوگوں میں نے تمہیں آنکھیں دی، تم پہ احسان کیا، جی میں نے تمہیں ناک دیا، میں نے تمہیں لنگس دیے سانس لینے کے لیے، اور حالانکہ ان کی قدر اس سے پوچھا جس کو سانس نہیں کر رہا، جسے دمے کا مرض ہے، میں نے تم پہ احسان کیا نہیں۔ لیکن جب نعمت کبریٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں رب نے ان مسلمانوں پر احسان کیا جب اپنا پیارا رسول ان کے اندر بھیج دیا۔ یعنی یہ وہ نعمت ہے جس پر میرے اللہ تعالیٰ عز و جل نے احسان، اپنے احسان کو بیان فرمایا، اس کا اظہار فرمایا، اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ اور نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، نعمت کبریٰ کا چرچا کیوں نہ کریں؟ اب چرچے کے انداز ڈیفرنٹ ہے۔ صحابہ کے انداز اور تھے جو اس وقت کے دور کا تقاضے کے مطابق تھے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا اور تعریف اور جو شاعر بارگاہ رسالت تھے حضرت حسان بن ثابت، وہ قصائد لکھتے تھے۔ حضرت علی کے قصیدے موجود ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا پر، آپ کے میلاد پر۔ وہ طریقہ تھا، اور جس طرح دور بدلتا رہا اور اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد منانے کا انداز بھی بدلتا رہا۔ سبحان۔ اب آج سے اگر ہم 1300 سال پیچھے چلے جائیں، تابعین کے دور میں چلے جائیں، اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے اندر خود چراغاں کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اسلام جو اس وقت مقرر تھا وہ میلاد کے موقع پر پوری مسجد میں سونے کی کندیلیں میں تیل ڈال کر پوری مسجد کو چراغاں کیا جاتا تھا۔ سبحان۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ آج بتیاں آج انہوں نے نکالی ہیں، بالکل یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں پلاسٹک کی بتیاں یہ آج کی ہیں، لیکن اس کی اصل آج سے کئی سو سال پہلے سے موجود ہے۔ کیوں یہ کام کیا جاتا تھا؟ کیونکہ اس میں میرے آقا کی عظمت کا اظہار ہے، اس میں میرے آقا کی رسپیکٹ کا اظہار ہے۔ تو یہ جو انداز ہم آج اپنائے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی اصل بھی پیچھے موجود ہے، میلاد کا سارا سلسلہ موجود ہے، لیکن اگر اس کو ہم نہ بھی اپنائیں، اگر کوئی کہتا ہے یار جنڈیاں نہیں لگانی ہم نے بتیاں نہیں لگانی، ہم نے اور چیز اس طرح کے کام نہیں کرنے، چلو نہ کریں،
عین میلاد مصطفیٰ تو ہم اپنے گھر میں ادا کریں، وہ کیا ہے کہ گھر میں سیرت مصطفیٰ کے واقعات سنائے جائیں، سرکار کے پیدا ہونے کے مولد کے واقعات سنائے جائیں، میرے آقا کے معجزات کو بیان کیا جائے، تو وہ تو کریں۔ اگر یہ بھی تم کر لو گے بغیر کھانا رکھے، بغیر کوئی خرچ کیے، میلاد تو ہو گیا۔ کیونکہ اصل میں میلاد میں ہم کرتے کیا ہیں؟ تلاوت قرآن، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نعت مصطفیٰ، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اختتام ہو جاتا ہے، اور کھانا غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ سارے احکام جو ہم کرتے ہیں یہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل۔ کیا تلاوت قرآن اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نعت مصطفیٰ پڑھنا اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث میں ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جتنے ہم کھانا مسلمانوں کو کھلاتے ہیں، ایک لقمہ جو مسلمان کے مطابق اس کی خواہش کے مطابق کھلائے جنت واجب ہو جاتی ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، تو کیا یہ سارے کام اچھے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو جو یہ سارے کام ایچ اگر ہم شمار کریں اچھے ہیں، تو ان کا مجموعہ بیڈ کہاں سے ہو گیا؟ ان تمام ایک یعنی میک سینس، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سینس بھی اس کا تعلق سینس سے ہے کہ جب یہ ہر کام انفرادی طور پہ اچھے ہیں تو ان سب جہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں تو وہ بیڈ کہاں سے ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ عشق کا معاملہ ہے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معاملہ ہے، اور محبت اور عشق کے اندر پیمانے یہ نہیں دیکھے جاتے کہ یہ مجھے فلاں کہے گا تو میں کروں گا، نہیں، یہ اتنی بات دیکھی جاتی ہے شریعت کی طرف سے اجازت ہے تو پھر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کروں گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اس پر تو پوری کتابیں ہمارے محدثین نے لکھی ہیں، اگر کتابوں کے نام لوں تو 200 کتابیں عربی کے اندر بنتی ہیں، 200 سے زیادہ میلاد پر کتابیں ہیں۔ یہ جو لوگ عربی کے اندر، میں اردو یا انگلش کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا یعنی اردو یا انگلش تو آج شاید لکھ دی ہوں، 200 مجموعہ کر کے 200 بن گئی ہوں، نہیں، عربی میں میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 200 سے زیادہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کا کام نہیں، یہ تو چلا آ رہا ہے، اور یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسپیکٹ اور عظمت کا کام ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی کچھ اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حاجی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ کون صاحب؟ میں محمد طاہر ڈربی سے بول رہا ہوں۔ جی تاج صاحب، کیا آپ پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کرنے سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اور کوشچن؟ اور دن میں کتنی دفعہ توبہ کرنی چاہیے؟ 70 دفعہ، 100 دفعہ؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے تاج صاحب، مہربانی، جزاک اللہ۔ جی نیکسٹ کالر۔ جی اچھا کال ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ کوشش کیجئے۔ رفیق صاحب لندن سے، انبیاء کی جو ملاقات ہوئی معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انبیاء نے جو ملاقات فرمائی، یہ ایک روحانی ملاقات تھی۔ علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ یہ روحانی سلسلہ تھا، اور انبیاء کی یہ جو ارواح تھیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کہ وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی، اور جو مسجد اقدس شریف کے اندر جو انبیاء کرام آئے تو وہ بھی ارواح کے ذریعے سلسلہ ان کا جمع ہونے کا ہوا، تو یہ ایک روحانی ملاقات تھی۔ جی اسی طریقے سے یہ انجم قادری صاحب نے صلاح سے سوال بھیجا ہے کہ گھوڑے کے بارے میں آپ نے کہا ہے، تو ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے یا کوئی خاص موقع پر حلال ہے، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اچھا، گھوڑے کے حوالے سے میں بیان کر دوں، یہ گھوڑے کے حوالے سے احادیث کے اندر بھی خود موجود ہے، بلکہ گھوڑے کے گوشت پر بخاری شریف اور مسلم شریف سیاستہ میں بھی باب ہے۔ گھوڑا مکروہ تحریمی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ گھوڑے کا گوشت کئی ائمہ کے نزدیک یہ بالکل حلال ہے اور کھانا بھی جائز ہے، لیکن میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف، کیونکہ میں حنفی ہوں، اس حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور امام صاحب کے اپنے دلائل بھی ہیں، اور جو دیگر ائمہ اس کے گوشت کو حلال کہتے ہیں، اور آلہ حرب ہونے کی وجہ سے اس کو یعنی کہ منع کیا گیا کہ اس کا گوشت نہ کھائیں، کیونکہ جنگ میں عموماً ضرورت ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے منع کیا گیا، ورنہ یہ ممانعت نہیں ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے ایک دلائل ہیں کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، حرام کسی نے بھی اس کا گوشت قرار نہیں دیا،
یعنی گھوڑے کا گوشت حرام کسی نے بھی قرار نہیں دیا. یہ اس حوالے سے تحقیق اور ریسرچ ہے. جی رفیق صاحب لندن سے، ان کا دوسرا سوال رہ گیا تھا، وہ قرآن پاک کے تراجم کے حوالے سے تھا کہ یہ قرآن پاک کے تراجم میں اختلاف کیوں ہے؟ جی قرآن یعنی پاک پہلے ہم جو سنتے تھے ابھی اس میں کچھ اور چیز لوگ یعنی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اگر تراجم میں فرق ہے تو یہ جنہوں نے اس طرح کا سلسلہ کیا ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ترجمے میں فرق نہ لائیں تاکہ امت مصطفیٰ تک صحیح تعلیمات جائیں، وہ تعلیمات جائیں جو آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جو اللہ عز و جل کی تعلیمات جو دی گئیں اس کے مطابق ہیں. ایسا ترجمہ وہ لکھیں. اگر کسی نے خرابی کی ہے، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ترجمے بھی موجود ہیں جس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں. اگر ہم وہ ترجمہ پڑھیں تو بعض اوقات بے ادب ہم بن جائیں، انبیاء کی بارگاہ میں بے ادب بن جائیں اور اللہ کے مقربین کی بارگاہ میں ہم بے ادب بن جائیں، اور بعض اوقات ایسی ضرب لگے کہ ہم اللہ کے بھی گستاخ بن جائیں. ایسے ترجمے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. لہٰذا ایک ہی ترجمہ درست ہے. علماء اہل سنت کے کئی ترجمے موجود ہیں جس میں سب سے جو مشہور ترجمہ ہے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود ترجمہ فرمایا ہے. وہ ترجمہ اگر آپ کہیں سے مارکیٹ سے ملے، انگلش میں مل جاتا ہے، وہ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ ترجموں سے گریز کریں. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں بوستان میر بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں. جی بوستان میر صاحب ویلکم جناب. کیا آپ پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ الحمدللہ. اور خیریت؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. اچھا مجھے یہ بات کرنی تھی گھوڑے کے متعلق. میں نے خود پڑھا ہے کسی کتاب میں کہ گھوڑا رسول کریم. جی اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھوڑا حلال ہے اور ہمیشہ ہی حلال رہے گا. اس لیے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کو حلال ذبح نہ کیا کرو کہ اس کی کہیں نسل ہی نہ ختم ہو جائے. اس لیے تب سے لے کر آج تک کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گھوڑا حلال ہے، کیونکہ اس وقت کی بات ہوئی تھی بس وہ رہ گئی. کتابوں میں موجود ہے یہ بات جیسا کہ میں نے پڑھا ہے. جی اور کوئی سوال بوستان میر صاحب؟ جی ایک اور دوسری بات منیر صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ طہارت کی بات کرتے وقت دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ جی ایک کون بات کر رہا ہے؟ میں تو نہیں بات کر رہا ہوں. یہ تو بات آپ ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں، میرے خیال آپ کی آواز دوبارہ آ رہی ہے. رائٹ ٹھیک ہے. اچھا سر وہ بات یہ تھی کہ دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کتاب میں نے خود پڑھا ہے یہ جی الحمدللہ کار میں کتابیں موجود ہیں میرے. وہ اس میں لکھا ہے کہ ناک میں شیطان رات گزارتا ہے ہر آدمی کی ناک میں. جی تو ظاہر ہے کہ وہ وہی غلاظت چھوڑ جاتا ہے. اس لیے تاکیداً یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ صبح اٹھ کر ناک صاف کیا کرو خوب اچھی طرح سے. وہ غلاظت دور کرنی ہے اس کو، کیونکہ بات طہارت کی ہو رہی ہے اس لیے یہ ضروری ہے. دوسری بات ٹوائلٹ میں جب آدمی جاتا ہے تو پیپر تو استعمال کرتے ہیں لیکن غلاظت کے ذرے وہاں پھر بھی پڑے رہتے ہیں جب تک کہ صابن سے استنجا نہ کیا جائے. جی یہ طہارت کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ دو باتوں کے بغیر طہارت مکمل نہیں ہوگی. جی یہی کہنا تھا مجھے. بہت شکریہ. آپ نے آپ کی کال میں ایک سوال تھا اور دو معلومات اس پر بھی گفتگو کریں گے مفتی صاحب. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی منچسٹر سے بول رہے ہیں. جی بہن کیا سوال کریں گے؟ یہ سوال یہ ہے جو کپڑوں کے بارے میں ہی کرنا تھا کہ جو کپڑے دھونے باہر مشینوں پہ جاتے ہیں ساتھ جوتے بھی ڈال دیتے ہیں اور بچوں کے جو چھوٹے بچوں کے کپڑے وہ بھی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دھوتے ہیں تو کیا وہ ہمارے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ دودھ پاک پڑھتے وقت چھری نہیں چلانی چاہیے، سبزی نہیں کاٹنی چاہیے.
तो मेरा तो हर वक्त घरेलू औरत हूँ, छुरी के साथ ही काम करते मैं पढ़ा करती थी। अब मेरे दिल में ना वहम पड़ गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि दुरूद पाक पढ़ने लेना चाहिए छुरी के साथ भी सब्जी काटते वक्त, और दुरूद पाक जी ठीक है बहन। जी बहन, आपका सवाल नोट कर ली। कोई और सवाल है? जी चलेंगे। सवालात काफ़ी जमा हो गए हैं, तो मेरे ख्याल टाइम भी हमारे पास कम होता जा रहा है। एक तो अहमद साहब का जर्मनी से, वो काफ़ी दफ़ा सवाल आ चुका है इत्तेहाद उम्मत के हवाले से। जी जी, इत्तेहाद उम्मत के हवाले से हम तो बिल्कुल कोशिश करते रहते हैं और उसकी दावत भी देते रहते हैं। हमें यानी कि सिर्फ एक फ़र्द के या चंद फ़र्दों से ये बात नहीं बनेगी, हम पूरे माशरे बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरे मुल्कों को इत्तेहाद पे कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके इसका इत्तेहाद। बिल्कुल, उन्होंने बाहमी जो लड़ाइयाँ हैं उनका जिक्र किया है। बस अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से हम दुआ कर सकते हैं, और दुआ एक ऐसा मोमिन का हथियार है कि इसे मोमिन का हथियार कहा गया। तो दुआ के ज़रिए ही अब हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला करम फरमाएगा और हमारे ये झगड़े जो बाहमी अपनी झगड़े हैं ये और लड़ाइयाँ दूर हो जाएंगे और हम मुत्तहिद हो जाएंगे। जी, आफ्ताब साहब राजडिल से और हमारी बहन ने जिन्होंने मैनचेस्टर से सवाल किया, उनका एक सवाल तो सेम है कि लॉन्ड्री में जो कपड़े धोते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है। बहन ने उसमें इजाफा किया कि उसमें अक्सर लोग जूते भी डाल देते हैं, छोटे बच्चों के भी कपड़े डाल देते हैं, तो इस बारे में शरई हुक्म क्या है? अगर तो नापाक कपड़े पाक कपड़ों के अंदर मिक्स डाले गए, आज की जो यूके की लॉन्ड्री है, यानी ये यूके के अंदर मशीन चलती है धोने की, इसमें कुछ नजास्तें ऐसी हैं कि ये पाक कर देती है और कुछ पाक नहीं होती। मसलन जो नजास्तें मरइया है, यानी जो नज़र आती हैं नजास्तें, ब्लड नज़र आता है, इसके अलावा और नजास्तें हैं जो नज़र आती हैं, पखाना है, ये नज़र आने वाली नजास्त है, और ये नजास्तें तो इस मशीन के ज़रिए पाक हो जाएंगी। लेकिन जो गैर मरइया नजास्तें हैं जो नज़र नहीं आती, मसलन पेशाब है, पेशाब के लिए असल में ये शर्त होती है कि इसको 3 मरतबा निचोड़ा जाए, यानी एक बार धोया जाए, इतना निचोड़ें कि उसमें एक कतरा पानी ना रहे तो वो निचड़ जाए, इसी तरह दूसरी बार निचोड़ा जाए, 3 बार निचोड़ा जाए। लेकिन ये जो मशीन जो है मैंने विज़िट की है, मैंने देखा है इसका सारा सिस्टम, ये कुछ ना कुछ पानी बाकी नीचे रखती है, सारा निचोड़ के एक बार निकालती नहीं है, कुछ ना कुछ पानी रखती है। इस वजह से वो जो शर्त फुक़हा ने लिखी है कि इतना निचोड़ें कि एक कतरा पानी भी ना रहे, वो इस सूरत में इस मशीन के में नहीं होती। तो पेशाब वाली निजासत को धो के डालें। बकिया जो मरइया नजास्त है उनमें कैद क्या होती है, जो नज़र आने वाली नजास्त, उसमें सिर्फ यह है कि नजासत दूर हो जाए, नजास्त उसमें निचोड़ने की शर्त नहीं होती। मरइया नजास्तों में जो नज़र आती नजास्तें उनमें निचोड़ने की शर्त नहीं होती, उनमें ये फ़ुक़हा ने लिखा है कि बस वो ज़ाइल हो जाए, रिमूव हो जाए तो वो पाक हो जाती है। लिहाजा ब्लड लगा हुआ है, पखाना लगा है या और कोई चीज़ लगी है, तो नज़र आने वाली नजास्त लगी है, तो वो रिमूव हो जाए तो पाक हो जाएगी। तो ये वाली मशीन अच्छी तरह रिमूव उसे कर देती है और उससे वो नजास्तें तो पाक हो जाती हैं। लेकिन एहतियाती कौल मैं आपको बताऊं कि बेहतर ये है कि आप इस मशीन में भी हर तरह की नजास्त को पहले धो लें, फिर कपड़े इसमें डालें। ये एक एहतियात आपको बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा मुहतात हो जाएं। नजास्त के हवाले से एहतियात भी करनी चाहिए, लिहाजा ये एहतियाती कौल है। इस पर तफसीली फतवा मैंने लिखा है, इंग्लिश में मौजूद सीकर्स पाथ वेबसाइट पे। नजास्त और यहाँ यूके की मशीन के हवाले से गूगल करें, सीकर्स पाथ लिखें तो फ़ौरन निकल आएगा, उसको भी पढ़ लीजिए। जी, और इसी तरह जो दूसरे भाई थे उनका इसके साथ ये सवाल था बहन का, एक तो ये कपड़ों वाला था, दूसरा ये था कि उन्होंने सुना है कि दुरूद पाक पढ़ते हुए छुरी नहीं चलानी चाहिए, तो उस बारे में शरीय जी बहन, आप छुरी चलाते वक्त या और काम करते वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। बल्कि दुरूद शरीफ में तो हमें इतनी आसानी है कि अगर वज़ू ना भी हो तब भी हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। काम करते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें तो काम में भी बरकत होगी, सब्ज़ी काटते वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगी तो सब्ज़ी में भी बरकत होगी, वो लोगों के पेट में जाएगी तो उनको भी बरकतें और सआदतें मिलेंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं। किसी ने आपको वहम डाला है और ये शरन, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और असल हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, उलमाए अहले सुन्नत की बातें सुननी चाहिए। और इधर उधर के क्लिप जो आजकल अमूमन चढ़ा दिए जाते हैं वो भी नहीं सुनने चाहिए। हमें फ़कत अथेंटिक जो उलमा है, जिनकी एक रिसर्च जो कुरान और हदीस हमें बताते हैं, उनकी बात पे हमें यकीन करना चाहिए। जी, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम।
اچھا دوسرے کالر چلے گئے, دوبارہ ٹرائی کیجئے. محمد تاج صاحب ڈربی سے, ایک تو ان کا 2 سوال تھے کہ کیا توبہ کرنے سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور دوسرا دن میں کتنی دفعہ توبہ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ, بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے تاج صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط نہیں ہے, یعنی صغیرہ گناہ آپ نیک اعمال کرتے ہیں ان سے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں, صغیرہ گناہ آپ صدقہ دیتے ہیں اس سے بھی معاف کر دی جاتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے, یعنی آپ توبہ کریں تب وہ معاف ہوتے ہیں. تو کبیرہ گناہوں کو جب آپ نے توبہ کر لی تو اس سے صغیرہ بھی مٹ جاتے ہیں اور کبیرہ بھی مٹ جاتے ہیں. یعنی دن میں کتنی بار توبہ کریں, جتنی مرتبہ زیادہ آپ کر سکتے اتنے کریں. لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات جو مروی ہیں وہ 70 کی بھی ہے اور 100 کی روایت بھی ہے, تو لہٰذا آپ جو ہے یہ 100 بھی کر سکتے ہیں, 70 بار بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں. تو جتنی بار یہ استغفار جتنا زیادہ آپ کریں گے, جتنی زیادہ توبہ کریں گے, اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے, دوسرا فائدہ یہ کہ رزق میں برکت ہوتی ہے, اس سے رزق کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. لہذا یہ وظیفے کے طور پر اپنا لیں, توبہ ہمیں ہر وقت کرتے ہی رہنا چاہیے, اس سے عاجزی انکساری بھی پیدا ہوتی ہے. جی, بوستان میر صاحب کا بریڈ فورڈ سے 2 سوال تھے. ایک تو وہ گھوڑے کے بارے میں جو انہوں نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں فرمائیے. جی, میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ سیاستہ میں گھوڑے کے حلال ہونے پر دلائل موجود ہیں. میں نے دونوں طرح کی حدیثیں بتائیں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اگر میں حلال ہونے پر دلائل پڑھوں تو شاید 2 گھنٹے میں پڑھتا رہوں, اتنے باب موجود ہے گھوڑے کے حلال ہونے پر کہ گھوڑا حلال ہے, اس کا گوشت حلال ہے, موجود ہیں, میں نے انکار نہیں کیا. لیکن میں نے کہا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ میں اور آپ کے قول کے مطابق اس کا گوشت جو ہے وہ کھانا مکروہ تحریمی ہے, اور آپ نے بھی یہ حدیث پیش کی ہیں. وہ حدیث میں بھی آپ کو ایک سناتا ہوں تاکہ ہم نے دوسرے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فحرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمر الانسیہ ولحوم الخیل یا خیل, یعنی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام قرار دیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا. حرما, تو یہاں حرما کے الفاظ ہیں, اور یہ طحاوی مشکل الاثار للطحاوی, امام طحاوی کی ایک کتاب کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے, اور حدیث نمبر ہے 3094. تو 3094 حدیث ہے, نمبر بھی بتا دیا. اس حدیث کی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے. حرام کیوں نہیں قرار دیا؟ کیونکہ حرام میں حکم سخت ہے, کیونکہ دلائل حلال کے بھی موجود ہیں. جب حلال کے دلائل بھی ہوں, حرام کے دلائل بھی ہو, تو پھر مڈل وے اختیار کیا جاتا ہے جو مکروہ کا ایک وے ہے. تو مڈل وے ہمارا موقف ہے, اور جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا یوں ناجائز ہے ہماری فقہ میں. اور ویسے بھی تابعین سے لے کر آج تک دیکھیں, کبھی بھی آج تک گھوڑا مارکیٹ میں گوشت بن کر نہیں آیا. بہرحال یہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے, میں نے آپ کو اصل حکم اس کا بتا دیا. جی, دوسرا سوال تھا بوستان میر صاحب کا کہ یہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو شیطان ناک میں بسیرا کرتا ہے, اس بارے میں. جی, اس طرح کی روایات پڑھی ہیں میں نے بھی, آئی بھی ہیں کہ ناک میں بسیرا کرتا ہے, اس لیے وضو کے اندر آپ ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کریں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنشاق, اسے استنشاق کہتے ہیں, پانی ناک میں ڈالنا, اسے صفائی کرنا, عربی میں استنشاق کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے وضو کے اندر یہ کرنا, اور یہ سنت مؤکدہ ہے. مؤکدہ یعنی سنت غیر مؤکدہ نہیں کہ ہم اگر اس کو چھوڑ بھی دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم اس کو چھوڑنے کی عادت یا اچھی طرح اس کو نہ کریں, اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو گناہ گار بھی ہوں گے. سنت مؤکدہ ہے, ایک ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا. تو لہٰذا یہ دونوں کام اچھی طریقے سے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہمیں سنت مؤکدہ کا ثواب ملے. تیسرا ان کا تھا, ہمارے ناظرین کو بھی وضاحت ہو جائے گی کہ جو ٹیشو پیپر کے ساتھ استنجا کرنا یا غلاظت دور کرنا, اس بارے میں شرع کیا حکم؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے. ٹیشو پیپر کے ساتھ تھوڑی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے,
وہ نجاست جو ایک درم کی مقدار ہو جائے، یعنی اتنی پھیل جائے، کسی بندہ واش روم میں گیا اور نجاست اتنی پھیل گئی ہے، جسم کو اتنی لگ گئی ہے، وہ 50 پینز کا جو سکہ ہے اس کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو گئی، اس کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں ٹیشو پیپر انف نہیں ہوگا، بلکہ پانی سے دھونا واجب ہے۔ ٹیشو پیپر اس سے کم نجاست کے لیے کفایت کرے گا، سرفائز کرے گا، لیکن اس سے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اور تو پھر ایسی صورت میں پانی کا استعمال ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، تھوڑی بہت ہی نجاست کو ٹیشو پیپر سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ ہاں آج کل جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، پہلے ٹیشو پیپر ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں، تو یہ اچھا ہے، جتنی طہارت اختیار کی جائے اسلام اس کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر صرف ٹیشو پیپر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹیشو پیپر صرف اور صرف کتنی نجاست کے لیے کافی ہے؟ جو ایک درم سے کم ہو، ایک درم یا ایک درم سے زیادہ ہو، اس کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے۔ جی، لندن سے قربان علی صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ جس جانور کا جوٹھا آپ نے کہا ہے ناپاک ہے، تو کیا اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے۔ جس جانور کا یعنی جوٹھا ناپاک ہے، یہ کلیہ یاد رکھیں، اس کا لعاب بھی، یعنی جو لعاب سلائیوا ہوتا ہے، سلائیوا آف دا ماؤتھ، وہ بھی ناپاک ہوگا، اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوگا، سوائے گدے کے، یعنی جو ڈنکی ہے اس کے سوائے۔ اس کا پسینہ صرف پاک ہے، ڈنکی کا پسینہ پاک ہے، جو سواری کے جانور ہے اس کا پسینہ پاک ہے۔ ہاں اس کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کا سلائیوا بھی درست نہیں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ڈنکی کے علاوہ بقیہ جانور ہیں، ان کا لعاب، جو حرام جانور، ان کا لعاب بھی ناپاک اور ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ جی، اسی طرح ایک بھائی نے اپنا نام نہیں بتایا، میسج کیا ہے کہ جو آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے احسان والی آیت بیان کی ہے، وہ آیت کس پارے میں ہے اور کہاں پر ہے؟ جی انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو عرض کر دوں گا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ آیت کس پارے میں ہے اور کس صورت میں ہے، تو میں نمبر کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو بیان کر دوں گا۔ جی، ایک اور بھائی ہیں، یہ محمد مبین ہیں کوانٹری سے، ان کا سوال ہے کہ مسافر امام تھا اور مقتدی جو تھا وہ اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا تھا مقامی تھا، تو ظاہر اس نے 2 رکعت کے بعد اٹھنا تھا، لیکن اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن اسے فوراً یاد آ گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو کیا وہ اب جب اپنی نماز پوری کرے گا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اسے مکمل دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دوبارہ اس کو بیان کر دیجئے۔ جی، یہ پوچھتے ہیں مبین بھائی کوانٹری سے کہ جو امام تھا وہ مسافر تھا، مقتدی جو تھا وہ مقامی تھا، 2 رکعت کے بعد اس نے کھڑے ہو کر اپنی 4 پوری کرنی تھی، بالکل، لیکن اس نے غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیے، یعنی ایک طرف نہیں دونوں طرف، لیکن جب دونوں طرف سلام پھیرا تو اس کو فوراً یاد آ گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور 2 رکعتیں مکمل کر لی، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا اس کو لوٹانا پڑے گی؟ جی اس کی نماز ہو گئی۔ دیکھیں اگر ایک طرف سلام پھیرا ہو یا دونوں طرف، لیکن غلطی سے پھیرا ہے، بھول کر پھیرا ہے، بھول کر، یعنی بھول کر سلام پھیرا ہے، نسیاناً اسلام پھیرا، اسے یاد نہیں تھا، تو ایسی صورت کے اندر دونوں طرف بھی اگر سلام پھیر دیا تب بھی کھڑا ہو جائے اور نماز مکمل کرے، سجدہ صاف کر لے۔ سجدہ صاف کر کے اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز مکمل، اس کو اب دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ جی، انہی کا اور بھی ایک سوال ہے، یہ بھی مسافر کی نماز کے بارے میں بھی ہے کے ہی بارے میں ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ جب مقامی اٹھتا ہے تو وہ کتنی دیر کھڑا رہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ جلدی جلدی رکوع کر لیتے ہیں۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اس کا کھڑا ہونا ضروری ہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہ کھڑا رہے قیام کے اندر، اور پھر وہ رکوع کر سکتا ہے۔ یہ وہ شخص جس نے امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، جو مسافر امام کے پیچھے، اور اب اپنی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے مقیم بندہ، تو یہ پھر کتنا کھڑا ہوگا؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار۔ اور ابھی وہ صورت اور آپ نے آیت پوچھی تھی وہ بھی بتا دوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران ہے، اور آیت مبارکہ 163 ہے، 163 آل عمران صورت 163 آیت ہے، اس میں یہ بیان موجود ہے۔ جی، اگلا سوال ہے شازیہ بہن ہے برمنگھم سے، انہوں نے سوال ریٹن بھیجا ہے
یہ کہتی ہیں کہ حج پر جانا ہو یا عمرے پر جانا ہو تو محرم میں کون کون سے رشتے آتے ہیں ان میرڈ جو خواتین ہیں ان کے لیے؟ ٹھیک ہے، میرڈ کے لیے بھی محرم ہوتے ہیں اور ان میرڈ کے لیے، دونوں کے لیے محرم ایک ہی ہوتے ہیں۔ محرم یعنی کہ نمبر 1 بھائی محرم ہے، جس سے یعنی یہ کلیہ بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ جو چیز اس کلیہ کے اندر آتی ہے وہ محرم بنتا جائے گا۔ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہو وہ محرم ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے۔ سگا بھائی آپ کا محرم ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا اپنا باپ محرم ہے، والد محترم جو ہوتے ہیں وہ محرم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا بھانجا محرم ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو بتیجا ہے، آپ کی بھائی کی جو اولاد ہے وہ محرم ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ محرم، اس کے علاوہ بھی ایک پوری لسٹ ہے محرم کی، تو ان سے شادی کیونکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو یہ آپ کے محرم ہیں۔ یہ شادی آپ کی ہو جائے تب بھی محرم رہیں گے، شادی نہ ہو تب بھی محرم رہیں گے، یہ ایسے رشتے ہیں کہ محرم ہی رہیں گے۔ جی، یہ ایک اور سوال، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں، لیکن یہ کسی نے میسج کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یو کے میں جو واشنگ مشین یوز کی جاتی ہے اس میں کپڑے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پانی تو نہیں بہتا؟ جی، اس کا جواب تفصیل سے ہم دے چکے ہیں کہ کس صورت میں کپڑے ناپاک ہوں گے، کس صورت میں ناپاک رہیں گے۔ وہ آپ کو میں نے پورا ریفرنس پوائنٹ بھی دیا ہے کہ آپ ادھر جا کے بھی اس کی تفصیل حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ دوبارہ اس سوال کو سن لیں۔ جی، شازیہ بہن کا دوسرا بھی سوال تھا کہ عمر رسیدہ جو خاتون ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ محرم کے بغیر حج یا عمرے پہ جا سکتی ہے، تو اس کی عمر کی حد کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری فقہ حنفی میں ایسی کسی کے عمر رسیدہ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حج یا عمرے پہ اکیلی چلی جائے عمر رسیدہ کے لیے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ عمر رسیدہ بھی ہے وہ بھی محرم کے ساتھ جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس حوالے سے، ممانت کے حوالے سے، وہ مطلق ہے، اس میں اس طرح کی کوئی قید موجود نہیں ہے کہ عمر رسیدہ ہو تو وہ جا سکتی ہے، جوان ہو تو نہیں جا سکتی، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے عمر رسیدہ بھی جائے تو وہ کسی محرم کو لے کر ہی ساتھ جائے، اکیلی نہ جائے، تاکہ اس کا یہ سفر سعادتوں، برکتوں اور ثواب بھرا ہو اور اسے کسی طرح کا گناہ نہ ملے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور فقہ میں تھوڑی سی اجازت ملتی ہے شافعی فقہ کے اندر، لیکن میں کیونکہ حنفی فقہ کے اعتبار سے بیٹھا ہوں تو میں اسی کے حوالے سے آپ کو عرض کروں گا۔ جی، یہ محمد احسان صاحب لندن سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ یہاں پر قصر کی نماز کے لیے جو کئی مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں برمنگھم سے نوٹنگھم سفر کرتا ہوں تو یہ تقریباً 50 کے قریب بن جاتا ہے، تو وہ جو اصل کلیہ ہے وہ کیا ہے سفر کی نماز کے لیے؟ 57.5 مائل 57.5 مائلز آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں، 57.5 مائلز کی نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلنے کے بعد جب آپ شہر چھوڑ دیتے ہیں آپ پر قصر ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ نماز قصر چھوڑیں گے، یعنی شہر سے نکلتے ہی آپ پر قصر نماز شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی نیت کہاں جانے کی ہے؟ 57.5 مائلز کے یا اس سے زیادہ کے سفر کی اگر آپ کی نیت سے آپ نکلے ہیں تو شہر چھوڑتے ہی آپ پر قصر ضروری ہے، آپ قصر کریں گے۔ جی ناظرین، ابھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں لیکن وقت جو ہے وہ کم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن جو بقیہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان کے جوابات بھی لیں گے، مزید جو آپ سوالات کریں گے ان کے جوابات بھی دیں گے، اور طہارت کے بارے میں مزید کچھ سوالات ہم بھی قبلہ موسی صاحب سے پوچھیں گے۔ ناظرین، منڈے تک شام 7 بجے تک اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔